أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ تعالی نے میثاق پختہ عہد الذین ان سے جو اوتو جو دیے گئے الکتاب کتاب لتبیننہ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے للناسی لوگوں کے لیے ولا اور نہ تکتمونہ تم چھپاؤ گے اسے فنبذوہ پھر انہوں نے پھینک دیا اسے وراء پیچھے ظہورہم اپنی پشتوں کے واشتروا اور انہوں نے بیچ ڈالا بھی اس کو ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی سی فبئسا تو کتنا برا ہے ما جو یشترون وہ خرید و فروخت کرتے ہیں لا نہ تحسبن آپ ہرگز سمجھیں الذین انہیں جو یفرحون خوش ہو رہے ہیں بما اس پر جو آتو انہوں نے کیا ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں ان کے یحمدو وہ تعریف کیے جائیں بما اس پر جو لم نہیں یفعلو انہوں نے کیا فلا تو نہ تحسبنہم آپ ہرگز سمجھیں انہیں بمفازتن نجات پانے والا من العذابی عذاب سے ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا. ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے. وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں آپ انہیں
عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ اب جہاں پہلے آزمائشوں کی بات آئی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صبر، تقوی، درگزر، اس کی تلقین کن لوگوں کو کی جا رہی ہے؟ جو حق کے پرچار کرنے والے ہیں، داعی ہیں، انہیں اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا ہی پڑے گا اور راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے گزرنا ہوگا۔ یعنی راہ حق کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، یہ ناگزیر ہے ہمارے لیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ صرف صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ صبر فی اللہ، استعانت باللہ و رجوع الی اللہ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں، لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو تلقین اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور دنیاوی اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا، اسی طرح آج بھی ہم جیسے کچھ لوگ ہیں، کرتے کم میں دکھاتے زیادہ ہیں، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ بہت ہو جائے۔ ہمیں ایسا نہیں چاہنا چاہیے۔ آیات کے سیاق و سباق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کتاب الہی میں تعریف کرتے، کتمان کرتے، یعنی بدل بھی دیتے اور چھپا بھی لیتے، اس بات کے وہ مجرم تھے، مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے۔ یہی حال آج بھی باطل گروہوں کا ہے، لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، غلط رہنمائی بھی ہو رہی ہے، آیات الہی میں معنوی تعریف بھی ہو رہی ہے اور بڑے خوش بھی ہیں، اور دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم ہی اہل حق ہیں، اور یہ کہ شاید ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ حق کو کبھی بھی نہیں چھپانا، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہم سے پہلے بھی اہل کتاب کا فریضہ تھا، لیکن ان امتوں نے اس فرض کو آسان طریقے سے نبھانے کی بجائے پس پشت ڈال دیا، اس کو کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ تھوڑی قیمت، تھوڑی مول میں بیچ ڈالا، یعنی اس کے بدلے میں دنیا کے حقیر فائدے کو اہمیت دی۔ اور پھر ایسے لوگ عذاب سے بالکل نہیں بچ سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے فریضے کے ساتھ بہت کوتاہی برتی ہے، اور ان لوگوں کو عذاب سے ہم کبھی بھی محفوظ نہیں سمجھ سکتے جو اپنے کرتوتوں پر خواہ مخواہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو کہ فی الواقع جو انہوں نے کیے ہی نہیں، حقیقت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور سزا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.